السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 654واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج سے 3 سبق پہلے 651ویں سبق میں نے اپنے سفر کی کارگزاری سنائی تھی کہ ایک بستی میں مجھے جانے کا موقع ملا، تو ایک وہاں کے امام صاحب اور بزرگ عالم دین، انہوں نے وہاں کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس بستی میں سوائے دعوت و تبلیغ کے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ بستی کے اندر غیر مقلدین کی ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے اور دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بستی میں جانے کا موقع ملا، تو اس بستی کے اندر پتہ چلا کہ یہاں پر بھی اہل بدعت کی ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے، جبکہ حال یہ تھا کہ وہ بستی اور اس کے اطراف کے پورے 50 کلومیٹر کے ایریے میں سوائے دعوت و تبلیغ کے دوسرے کسی نظریے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ لیکن آج حالات بدل چکے ہیں۔ تو میں رات میں ایسے ہی لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنے سبق نمبر 651 میں آلریڈی اس کے ڈیٹیلز بیان کیے تھے، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ، ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا کہ یہی بستیاں 100% بدعت کے، خرافات کے ماحول میں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کون تھے تیرے مخلص بندے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگا کر، اپنے آپ کو قربان کر کے ان بستیوں کو ہدایت والے کام پر اور آخرت کے بنانے والے راستے پر کھڑے کر دیا۔ ماشاءاللہ 30 سال 40 سال سے بستیاں اس کے اوپر جمی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، اور آج ایسا کیا ہو گیا کہ ہر چیز ریورس گیئر میں چل رہی ہے۔ انہی بستیوں میں کہیں پر غیر مقلدین کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کہیں پر اہل بدعت کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور ان سے بڑھ کر چلو کچھ حد تک یہ قابل ہضم بھی اگر ہے، تو ان سے اور 4 قدم آگے مہدیت کا فتنہ، بہت بڑی تعداد ان کے نرغے میں جا چکی ہے، اور ان کا کام پورے زور و شور سے چل رہا ہے۔ میں سوچنے لگا، اے اللہ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ محترم بزرگوں، جو وجہ میرے سمجھ میں آئی، میں آج وہی وجہ، وہی ریزن، وہی سبب آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ وہ تھا، کسی کا نام لیا جاتا تھا، اس کے ساتھ ایک پورے علاقے کا، پورے کیا پورے شہر کا، پوری کیا پوری ریاست کا، پورے کیا پورے صوبے کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا کہ یہ علاقہ، یہ صوبہ، یہ اسٹیٹ، یہ ضلع فلانے کی محنت سے کھڑا ہو چکا ہے دین کے کام کے اوپر۔ مثال دے کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ہی حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام زبان پر آتا ہے، فوراً پورے مہاراشٹرا کا، اس کے علاوہ نارتھ کرناٹکا کا، ان کے علاوہ اور بہت سارے علاقے، آندھرا ہے، اور اس کے علاوہ ملک ہے، بیرون ملک ہے، وہ تمام علاقے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے کفر، بدعت اور شرک کا ماحول تھا۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے یہ پورا کیا پورا علاقہ دعوت و تبلیغ کے مبارک کام پر کھڑا ہو گیا۔ بڑے سعید خان صاحب، اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے، ان کا نام آتے ہی وہ پورے علاقے کا نام سامنے آتا ہے۔ مدھیہ پردیش، بھوپال، وہ پورے علاقے کو دعوت و تبلیغ کے مبارک کام پر کھڑے کیا۔ تو بڑے سعید خان صاحب کی جو محنتیں ہیں، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی آندھرا پردیش کا نام آتا ہے، حیدرآباد کا نام آتا ہے،
تلنگانہ کا نام آتا ہے، ویسے ہی کرنل عبدل کریم صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، عابد علی خان صاحب، ایسے لوگوں کے نام زبان کے اوپر آتے ہیں۔ کون تھے یہ؟ وہ لوگ تھے، یہ اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ پورے علاقے اس مبارک محنت کے اوپر کھڑے ہو چکے تھے۔ مشیر خان صاحب مرحوم، جیسے ہی نام زبان پہ آیا فوراً امراوتی، ودربھ اور برار کے علاقے کا نقشہ آپ کے نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے، نام زبان پہ آتے ہی پورے علاقے کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے، نظروں کے سامنے آتا ہے کہ یہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ قافلے تھے، قافلے۔ یہ اکیلے نہیں کھڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے تو علاقوں کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں محترم بزرگوں جن کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، علاقوں کو کھڑے کر دیا۔ لیکن محترم بزرگوں، افسوس کہ مرے ہوئے علاقوں کو جن لوگوں نے اپنی محنتوں اپنی قربانیوں سے کھڑا کر دیا تھا، آج کیا ہو چکا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے علاقے، انہی علاقوں کے اندر دوبارہ سے نئی بدعتیں، نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کس کی کمزوری ہے؟ پتہ یہ چلا محترم بزرگوں، ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ وہ مخلص تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے لیے کرنے والے تھے۔ آج ہمارا زمانہ ریاکاروں سے، بھامٹوں سے، دکھاوا کرنے والوں سے اور دنیا کی محبت میں ملوث دینداروں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے زمانے میں دین کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ صرف ہم لوگ فارمالیٹیز کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اعمال میں سے اخلاص ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا، وہ لوگ اپنے کپڑوں کی، وہ لوگ اپنے رہن سہن کی، وہ لوگ دکھاوے کی، وہ لوگ گاڑیوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ مخلص تھے نا، اللہ کے لیے کرنے والے تھے۔ اس لیے ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے ایسے بھی اللہ والوں کو دیکھا ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر، مراٹھواڑے کے علاقے میں جن لوگوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا، ان میں ایک نام میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر سرتاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ ماشاءاللہ آج بھی ان کے فرزندان عالم دین ہیں، ان کے پوتے بھی عالم دین ہیں، اسی طرح سے داعی بھی ہے، مبلغ بھی ہے، اور اللہ ان کی نسلوں کو بھی دین کے کام کے لیے قبول کیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر سرتاج صاحب، میں نے دیکھا ان کو، وہ اپنے ساتھ میں پھٹانے، پھلی کی بیج اور گوڑ رکھا کرتے تھے، سادگی کے ساتھ گاؤں دیہات علاقوں میں جا کر محنتیں کر کے انہوں نے ان علاقوں کو کھڑے کر دیا۔ اس زمانے کے لوگوں کو یہ چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اب ہمارے زمانے کا جو دائی ہے، سب سے پہلے تو اس کو کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، اس کو چکا چک استری چاہیے، ایک دم شائننگ والی پوزیشن چاہیے، یہاں تک کہ اللہ رحم کرے، ایسے بھی میں نے دیکھا آج کے زمانے کے ہمارے داعی۔ میں بولا بھائی صاحب یہ ٹوپی آپ کی کتنے کی ہے؟ بولے یہ میری ٹوپی 1500 روپیے کی ہے۔ اللہ اکبر! میں نے کہا 1500 روپیے کی؟ ہاں، بولے یہ انڈیا میں نہیں ملتی، یہ ٹوپی ملیشیا سے منگانا پڑتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا بھائی یہ 1500 کی ٹوپی میں ایسا کیا خاص ہے؟ کیا اس کے دھاگوں میں کوئی طاقت ہے؟ اس کے ڈیزائن میں کوئی طاقت ہے جس کو پہننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی زیادہ گارنٹی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف شائننگ کے لیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک صاحب سے ملا میں، داعی صاحب سے، میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں گھڑی ہے۔ میں بولا اور بھائی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ بولے یہ ٹائم ہو رہا۔ میں بولا گھڑی ذرا تھوڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ ہاں، بولے یہ 1.5 لاکھ روپیے کی گھڑی ہے۔ آج محترم بزرگوں، مجھے آپ بتاؤ
جب ہمارا سارا فوکس کپڑوں کے اوپر، ہمارا سارا فوکس یعنی ہم میں اور ایک عام دنیا دار کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، اس کے بعد میں اثرات کہاں سے پڑیں گے؟ پھر تو فتنے ہی پیدا ہوں گے نا، کہ وہ علاقے جن علاقوں کو کچھ لوگوں نے اپنے خون سے سینچ کر کھڑے کر دیا تھا، ہماری بد کرداریوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے مردہ ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ پورے دنیا میں ایسے ڈوب چکے ہیں، غوطے مار رہے ہیں، خالی ہمارے اوپر لیبل لگے ہوئے ہیں، لیبل، یہ داعی ہے، یہ مبلغ ہے، ماشاءاللہ ان کے بیرون میں، امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور ساؤتھ افریقہ میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ 4 مہینے بھی لگ چکے ہیں۔ یہ سب آج ہمارے زمانے میں صرف ریکارڈ بنانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جب جو کام ریکارڈ بنانے کے لیے ہو، اس کے اثرات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ پھر یہی ہوگا کہ 30 اور 40 سال تک جن بستیوں میں کسی اور چیز کا نام نہیں تھا، وہاں پہ اس طریقے کی مساجد بھی تعمیر ہوں گی اور اس طرح کے جھوٹے اور کذابوں کے فتنے بھی پھیلیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج محترم بزرگوں، اس طرح کے فتنے جو پھیل رہے ہیں، فتنے، اس کی ایک اور وجہ، ہمارا داعی وہ اپنے ہی مسلک اور اپنے ہی نظریے کے امام کے پیچھے پڑا ہوا، اپنے ہی مسلک اور اپنے ہی نظریے کے علماء کے پیچھے پڑا ہوا۔ آج ہمارے زمانے کا سب سے محبوب اگر مشغلہ کوئی ہے، وہ امام کی برائی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کی چغلیاں کرنا، اس پہ بہتان لگانا اور اس کے پس پشت پلان بنانا اور سازشیں کرنا۔ یہی تو ہو رہا ہے ہمارے مسجدوں کے اندر۔ ہماری انرجی کائے میں لگ رہی ہے؟ یہی سب کاموں میں لگ رہی ہے، اور یہی کاموں میں لگنے کی وجہ سے ہماری جب انرجی جو کام میں لگنا چاہیے اس میں نہیں لگ کے غلط کاموں میں لگ رہی ہے، تو دوسرے لوگ جو فتنے کرنے والے ہیں وہ اپنی پوری انرجی اپنے کام پہ لگا کر کامیاب ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں نے علاقے کے علاقوں کو کھڑا کر دیا، ان کی صفات میں آپ کو یہ بھی ملیں گا، یہ کسی گاؤں میں، دیہات میں، بستی میں چلے جاتے تھے، ہر ایک کا اکرام، ہر ایک کو سلام اور ہر ایک کی تعظیم اور ہر ایک کی محبت، یہاں تک کہ جو غیر ایمان والے ہیں یہ لوگ ان سے بھی پیار محبت سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو سوانح یونس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت تھی، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی بستی میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ضلع میں چلے جانے دو، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو نام لے کر پہچانتے اور بلاتے تھے۔ اب ہمارے زمانے میں حال یہ ہو چکا ہے کہ داعی اگر کسی دوسرے داعی کو دیکھیں گا، پہلے اس کی پوزیشن دیکھیں گا، اس کے کپڑے دیکھیں گا، اس کا لباس دیکھیں گا، اور پھر یہ دیکھیں گا کہ میری پہچانت والا ہے یا نہیں ہے۔ اپنی پہچانت والا ہے تو ہی اس کو سلام کریں گا، تو ہی اس سے مصافحہ کریں گا، تو ہی اس سے ملاقات کریں گا۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگوں، وہ ہمارے بڑے تھے جنہوں نے غیر ایمان والوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کیا، اور یہ ہمارے زمانے کا داعی چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دوسرے مسلک والوں کا بھی اکرام کرتا۔ بریلوی مسلک والے ہیں، آپ کا بھی ویلکم، سلفی اور اہل حدیث ہے، آپ کا بھی ویلکم، جماعت اسلامی یا کسی اور نظریے کے دوست ہے، احباب ہے، آپ کا بھی ویلکم۔ یہ ان کا بھی اکرام کرتا۔ ارے یہ ان کا کیا اکرام کریں گا؟ اس کے قلب میں اتنی تنگی ہو چکی ہے، یہ اپنے خود ساتھی کا صرف اس لیے کہ یہ پہچانت والا نہیں ہے اس کو سلام کرنے کو تیار نہیں، تو دوسرے کا کیا کریں گا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ فتنے پیدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ گھمانڈ، اکڑ، بڑاپن، دنیا داری اور اکابریت کا جو جراثیم ہے اس کے، وہ کوٹ کوٹ کے بھر چکے ہیں آج اندر۔ اسی وجہ سے محترم بزرگوں یہ نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو تمام لوگوں سے اور سننے والے ساتھیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ یاد رکھو، آج یہ بات چند بستیوں، چند شہروں اور چند علاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ آگ آپ کے محلے، آپ کے مسجد اور آپ کے بستی تک پہنچ جائے اور آپ اپنا وہی گھمانڈ، تکبر، اکڑ اور اکابر پنے کا جو خود ساختہ محل ہے اس کو لے کر بیٹھے رہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ وہ پورا ریت کا محل بھی زمین دوز ہو جائے۔ اللہ حفاظت فرمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔